السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں میں دوپہر کا وقت ہے تو میں دانیہ اور نور فاطمہ کے لیے فیڈر تیار کر رہی ہوں۔ اور دانیہ اور نور فاطمہ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، 1 سال کا فرق ہے۔ تو کافی لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں یہ ٹوئنز ہیں۔ تو دانیہ تو جب میری پیدا ہوئی تھی تو بہت زیادہ کمزور سی تھی، اور نور فاطمہ شکر ہے اللہ کا، شروع سے یہ صحت مند ہے۔ تو بلکہ نور فاطمہ تھوڑی سی بڑی لگتی ہے دانیہ کے سامنے، لیکن صرف قد سے پتہ لگ جاتا ہے کہ نور فاطمہ چھوٹی ہے۔ 1 سال کا فرق ہے، ظاہر ہے پھر اب قد تو پھر تب بھی بڑھے گا عمر کے ساتھ ساتھ۔ تو لیکن میرے لیے تو بالکل ٹوئنز والا حساب ہے، بالکل بھی میرے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ ان کے اندر سال کا فرق ہے۔ اگر فیڈر تیار کرنے ہیں تو دونوں کے اکٹھے تیار کرنے ہیں، اگر ان کو کھانا کھلانا ہے اکٹھا کھلانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں اکٹھے کرنے ہیں، ہر چیز۔ بلکہ جو دانیہ ہے نور فاطمہ کو تو کچھ دینے نہیں دیتی، کوئی بھی چیز اگر نور فاطمہ کو دی ہے تو دانیہ کو ضرور دینی ہے۔ ہاں دانیہ تھوڑا سا تنگ کرتی ہے کہ کھاتی پیتی بہت کم ہے، کمزور ہے۔ یہ نور کی ضد سے تھوڑا بہت کھا لیتی ہے، لیکن وہ تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، بڑی کمزور ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹپس ہو ویورز تو مجھے ضرور بتانا۔ اور دوسری بات یہ کہ ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، ان سب کا شکریہ، اور جو مجھے کامنٹ کر رہے ہیں اور جو میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، وہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یقین مانیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جو فرسٹ ویلوگ ہے میرا ماشاءاللہ گروتھ کر رہا ہے، تو مجھے میں کامنٹس دیکھ کے اتنا خوش ہو رہی تھی کہ میں جب لوگوں کے ویلوگز دیکھا کرتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میرا بھی چینل ہو۔ تو یہ جب میں نے اپنا چینل بنایا تو میں نے جب دیکھا ویوز بڑھ رہے ہیں، ایک ویوز جب بڑھتا تھا تو میرے دل میں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ چلو میرے ویوز تو بڑھ رہے ہیں تو مجھے بس سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ مجھے کامیابی ملے۔ تو کامیابی اسی میں ملے گی اگر مجھے کوئی سپورٹ کرے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ جو ٹاپک میں نے آپ کو تھمبنیل پہ بتایا کہ دوسرے شخص کے دل میں اپنی عزت کروانے کے آسان طریقے۔ اچھا آسان طریقہ کیا ہے؟ دوسرے کے دل میں جو عزت کروانی ہے ہم نے، مطلب کسی شخص کے دل میں، کوئی سسٹر ہے، کوئی بہن ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بھی شخص ہے یا ہسبینڈ ہے آپ کے، یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، آپ نے اس کے دل میں اپنی عزت بنانی ہے تو کیسے بنائی جائے؟ آپ سب کا کہنا یہ ہے کہ میں سب کی عزت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں میری عزت ہوتی۔ آج میں آپ کو اس ٹاپک پہ بات کر کے ساری بات بتاؤں گی کہ کن طریقوں سے اپنی عزت کروائی جاتی ہے۔ دیکھیں، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت خود بنائی جاتی ہے۔ خود کو اہمیت دیں، خود کو ٹائم دیں، اگلے انسان کی باتوں کو اپنے اوپر ہیوی نہ کریں، بس جس چیز میں آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کریں۔ اگر آپ کو باہر جانے میں خوشی ملتی ہے، آپ کو گھر بیٹھ کے ایک چائے کا کپ پینے میں خوشی ملتی ہے، یا آپ کو گھر بیٹھ کے سلائی مشین پہ کپڑے سلائی کرنے میں خوشی ملتی ہے، یا کچھ بھی آپ کو کرنے میں، ڈرامہ دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں خوشی ملتی ہے، آپ وہ کریں اور مسکرایا کریں۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، مسکرایا کریں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور میری بات ایک یاد رکھنا، آپ اگلا انسان آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گا، چاہے آپ جو مرضی کر لو۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ لائف آپ کی ہے، آپ اپنی لائف کو خود اپنی مرضی سے گزاریں، کسی کو نہ دیکھیں۔ اچھا دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اندر سے ذہنی ٹینشن میں ہوتی ہیں۔ جب آپ ہر وقت کسی کے رویے پر، کسی کی باتوں پر اپنی خوشی اور اداسی کا دار و مدار رکھتی ہیں تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنی عزت، آپ نے اپنی خوشیاں، آپ نے اپنے غم کسی اور کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں۔ مطلب کہ وہ اگلا انسان چاہے گا کہ وہ آپ کو ہنسا لے گا، اگلا انسان چاہے گا وہ آپ کو رلا لے گا، اس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا، کیونکہ آپ نے تو ہر بات اس شخص پہ چھوڑ دی ہے کہ وہ جو کرے گا، مطلب کہ آپ خوش ہو، وہ اگر غم دے گا تو آپ غم میں ہو۔ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا خود مختار ہونا سیکھیں۔ اگر آپ دکھی ہیں تو خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ دکھ میں ہیں۔ اگر آپ خوشی میں ہیں خوش ہیں تو وہ بھی آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ خوش ہیں۔ اتنی جرأت نہ دیں کسی کو اتنی جرأت نہ دیں کہ وہ آپ کو ہنسا بھی سکے اور آپ کو رلا بھی سکے، آپ کو توڑ بھی سکے، آپ کو غم دے سکے۔ نہیں، یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ نے گزارنی ہے۔ ہاں، اپنی جو
عزت ہے نا وہ خود کروائیں، اپنی بات کو واضح کہنا سیکھیں، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دب دب کر رہنا، اگلا انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، اس کو جو مرضی کہہ لو، اس کو جو مرضی کہہ لو، یہ تو کچھ بھی نہیں آگے سے کہے گا۔ اپنا فیصلہ خود لیں، مشورہ سب سے کریں مگر فیصلہ خود کریں۔ مشورہ ہر کسی سے کرنا اچھی بات ہے، مگر فیصلہ دوسروں پر مت چھوڑیں۔ اپنی پسند دیکھیں، فلانا کیا کہے گا، فلانا یہ کہہ دے گا، فلانا وہ کہہ دے گا، میں یہ کروں گی تو یہ نہ ہو جائے، میں وہ کروں گی وہ نہ ہو جائے۔ نہیں، اپنی پسند کو دیکھیں، ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اپنی پسند کو دیکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ کسی کو آپ کی خوشی سے خوشی نہیں ملنی۔ ہاں، کوئی آپ کو غم میں دیکھ کے تو ضرور خوش ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو خوش دیکھ کے کبھی کوئی انسان خوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ خود لینا سیکھیں، اپنی زندگی آپ نے خود گزارنی ہے، تو اپنی مصروفیت بڑھائیں جتنا ہو سکے، اور اپنے آپ کو خوش رکھیں، کیونکہ یہ زندگی ہے، ہم ادھر زندگی میں آئے ہوئے ہیں امتحان کے لیے، تو ادھر ہی دل لگا لیا ہے بس ہم نے اپنی زندگی کا، تو کوئی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹی سی ہماری زندگی ہے، اس کو ہم خوش رکھیں اور خوشیوں سے گزاریں، ٹھیک ہے؟ اور نمازیں پڑھنی چاہیے ہمیں، 5 وقت کی نمازیں ہم پہ فرض ہے، تو یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری خود بخود ساری مشکلیں ختم کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جو مشکلیں ہمارے پہ آئی ہوتی ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی مشکل ہم پر آ گئی ہے، تو یہ مشکلوں کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ اپنی اللہ سے دعا کی جائے۔ تو اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہمیں نا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ہمیں نا اس چیز کا نہیں پتہ کہ وہ جو دعا ہے نا وہ عرش تک جا چکی ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دعا کا صلہ ہمیں دنیا میں ملنا ہے یا آخرت میں ملنا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا یہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، تو دنیا میں ہمیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر بہتر نہیں لگتا نا تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے، جب آخرت کا دن آئے گا تو ہمارا نیکیوں کا پلڑا انشاءاللہ بھاری ہوگا، تو وہ اس ٹائم جب آخرت کا دن آئے گا تو جب ہمیں یہ دعا کا صلہ ملے گا نا تو ہم اس ٹائم یہ کہیں گے کہ اچھا ہوا ہماری دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اس ٹائم تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی، اس ٹائم ہم بہت خوش ہوں گے، لیکن اب ہم دنیا میں ہیں نا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، ہم تو کرتے جا رہے ہیں، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، تو ہمیں شاید ادھر ہی سب کچھ چاہیے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، تو ہمیں صبر رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، نمازیں اپنی قائم رکھنی چاہیے، اور جب انسان نمازیں پڑھتا رہتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ہی نا سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ تو اس کو تو صرف میرے سے ہے کہ بس مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے، لیکن صرف ہمارے ہی مانگنے میں کمی ہے، یہ بات کو نا ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ میرے فرسٹ ولاگ جو میں نے اپلوڈ کیا تو اس میں نا میرے نا کافی ویوز آ رہے تھے شروع میں، تو اب نا آ کے تھوڑے سے رک گئے ہیں، تو اب بس میری خواہش ہے کہ جلدی جلدی سے میرا چینل گرو کرے اور میں بھی سیلیبریشن جو ہے نا وہ کروں، پھر وہ سیلیبریشن کرنے کی ویڈیو ڈالوں، تو پھر آپ کے ساتھ اپنے ہر تہوار شیئر کیا کروں، مجھے بہت شوق ہے۔ ابھی تو مجھے نا کچھ بنانی بھی نہیں آتی ویڈیوز، ابھی جس طرح کی بنا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گی، لیکن میری باتیں، میری یہ ویڈیوز اور یہ جو کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں موٹیویشنز، تو اگر آپ کو میری پسند آئیں تو ضرور لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ یہ میری دانیہ ہے، یہ دیکھ لیں، ابھی ویڈیو میں دیکھ لیں یہ کچھ بھی نہیں کھائے گی، بس یہ تھوڑا تھوڑا کھاتی ہے تو باقی چیزیں پھینکتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں کھاتی، بس اس کے پیچھے پیچھے مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس یہ کچھ کھا لے، اتنی پتلی ہے نا، خون کی اس کو کمی ہو گئی ہے بہت زیادہ، بہت مشکل سے اس کو کھلانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔